نیکسٹ کوشچن ہے، سعودیہ فلسطین اور باقی اسلامی ممالک کی مدد کیوں نہیں کرتا جبکہ اتنا امیر ہے؟ کیا اس کو اس بات کا ڈر ہے کہ مسجد اقصی کی طرف ٹورزم جائے گا؟ او نہیں، یہ وجہ نہیں ہے، ٹورزم کا مسئلہ نہیں ہے، بس دنیا کے کتے بنے ہوئے ہیں، اور کیا ہے، سیدھی سی بات ہے۔ دنیا سے محبت ہے، اور جب دنیا سے محبت ہوگی پھر آپ اپنی جان اللہ کی راہ میں دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، سیدھی سی بات ہے، اپنی کوئی چیز بھی کھونے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ یہ معاملہ اس لیول تک آہستہ آہستہ بگڑا ہے نا، ایک دن میں تو نہیں بگڑا۔ تو سیدھی سی بات ہے، بزدلی ہے۔ یہ لوگ کہا کرتے تھے جی ایران جو ہے وہ ایجنٹ ہے اسرائیل کا، ایران امریکہ کا ایجنٹ ہے۔ آج دلیری صرف ایران ہی دکھا رہا ہے، باقی تو سارے بیگی بلی بنے ہوئے۔ آپ کے سارے لیڈرز جن کے اوپر آپ کا بڑا فخر تھا، میں آج پوچھتا ہوں، ڈاکٹر اسرار صاحب تو فوت ہو گئے، ان سے میں اب کیا پوچھ سکتا ہوں؟ ان کے چاہنے والوں سے آج جو ان کی ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں، میں ان سے تو پوچھوں گا نا کہ آپ لوگ تو ہمیں بتاتے تھے کہ آپ کے یہاں خراسان سے کالے جھنڈے جانے ہیں، اور آپ طالبان کو وہ جھنڈوں والی سرکار بتا رہے تھے۔ طالبان نے تو ایک بیان بھی ابھی تک نہیں دیا ان کے حق میں، ان کو تو جیسے سانپ سونگ گیا۔ کدھر گئے وہ جناب؟ خلافت قائم ہو گئی تھی۔ طیب اردگان کے بارے میں کتنا لوگ کلیم کرتے تھے یہاں، سارے پولیٹیکل لیڈرز، نون لیگ والے بھی، پی ٹی آئی والے بھی، یہ دو ہی لیڈر ہیں جی، عمران خان اور طیب اردگان۔ تو عمران خان صاحب کا بھی میں نے کوئی بیان ابھی تک تو نہیں سنا۔ خان صاحب کا تو اتنا ہی بیان آتا ہے کہ جی مجھے جناب دیسی مرغی دے دیں آپ جیل کے اندر، ٹھیک ہے جی، میری بیوی سے مجھے ملنے دیں، الیکشن جلدی کرا لیں۔ اب کل بھی وکیل نکلا ہے، میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ وہ سب سے پہلے یہ بتائے گا کہ خان صاحب کا کنسرن ہے اس حوالے سے، کہ کیونکہ اخبارات ان کو پہنچ رہے ہیں، اندر سب کچھ مل رہا ہے، صرف لائیو والا معاملہ نہیں ہے، باقی ہر چیز ان کو مل رہی ہے۔ کوئی بیان خان صاحب کا باہر نہیں آیا اسرائیل کے بارے میں، فلسطین کے حق میں کوئی نہیں آیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے لیڈر صرف پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی طیب اردگان کا کوئی دلیرانہ قسم کا بیان کوئی نہیں آیا۔ دلیری صرف دکھائی ہے تو ایران کے لوگوں نے دکھائی ہے، بس دیٹس آل، باقی تو ساروں بیکی بلی بنے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اور پھر مجھے بتائیں، پاکستان کے مولوی کدھر مر گئے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی نوکری کرنے کے لیے، چاکری کرنے کے لیے، پولیٹیکل لیڈرز کے تلوے چاٹنے کے لیے ٹویٹر کے اوپر یہ لوگ آ جاتے ہیں، اپنے فرقوں کی حفاظت کرنے کے لیے۔ ان کے مدرسوں کے اوپر آپ چیک لگائیں ایف اے ٹی ایف کا کہ بتاؤ یہ چندے کہاں استعمال کر رہے ہو، آرام خورو، چندے اکٹھے کرتے ہو، بچے تمہارے خارش سے مر رہے ہوتے ہیں، کپڑے ان کے میلے ہوتے ہیں، اور تم لوگ 3-3 کروڑ کی گاڑیوں میں پھر رہے ہوتے ہو۔ تم سے اگر کوئی پوچھ لے یہ فارن فنڈنگ کا معاملہ کدھر جا رہا ہے، مدارس پہ لگا بھی رہے ہو کہ نہیں، یا اپنی تجوریاں بھر رہے ہو، فوراً یہ لوگ سامنے آ جاتے ہیں۔ تو آج یہ سارے کدھر مرے پڑے ہوئے ہیں۔ اور ان مولویوں کے سپورٹر جو بڑے بڑے ویلاگرز ہیں، یوٹیوبرز ہیں، جن کو مولویوں کا، مدرسوں کا غم کھائے جا رہا ہے کہ انجینئر جو ہے وہ ان کے بارے میں نرم گوشہ نہیں رکھتا، ان سے میں پوچھوں گا کہ تم لوگ اب ان کو مولویوں کو ننگا کیوں نہیں کر رہے ہو؟ اب پتہ چل گیا کہ ایمان کس کے اندر ہے؟ سارے دبکے ہوئے ہیں، کوئی فرنٹ سے لیڈ ہی نہیں کر رہا، کوئی بات ہی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک جماعت اسلامی کسی حد تک وہ سامنے آئی ہے، اور وہ بھی جس شد و مت سے آنا چاہیے تھا وہ اس طرح نہیں ہے، باقی تو سارے جھاگ کی طرح بیٹھ گئے، اور ویسے ان لوگوں کی باتیں سنیں۔ اور وہ ویلاگرز جو ہمیں بتاتے تھے کہ جی ہمارے پڑوسی ملک میں جناب حکومت آ گئی ہے، جی وہ خلافت راشدہ دوبارہ سے آ گئی ہے، ہمارے بزرگوار اور یہ مقبول جان صاحب، اب ان سے بھی ہم پوچھیں گے کہ مجھے بتائیں کہ کدھر ہیں وہ جن کے آپ کہہ رہے ہیں جی جھنڈے ادھر سے ہی جانے ہیں، جھنڈے ادھر سے ہی جانے ہیں۔ وہ جھنڈے جانے ہیں یارا، وہ جھنڈے جس وقت جانے ہیں اس وقت جانے ہیں۔ آپ لوگوں کو کس نے رائٹ دیا ہوا ہے کہ ہر بندے کے اوپر یہ چشمہ کرنا شروع کر دیں؟ اہل حدیثوں کی زندگی جہنم بنا دی ہے طالبان نے افغانستان کے اندر۔ میرے پاس تو فرسٹ ہینڈ نالج ہے، میرے سٹوڈنٹس ہیں وہاں پہ، اہل حدیثوں کے لیے جہنم بن چکی ہوئی ہے زندگی افغانستان کے اندر۔
تو یہ امت کا درد کہاں سے ہے؟ کسی میں کوئی امت کا درد نہیں ہے، سب کے اپنے مفادات ہیں. تو ہم تو بول رہے ہیں، باقی ہم سے کوئی ایکسپیکٹ نہ کرے کہ ہم نے کوئی پارٹی یا جتھا بنا کے تو پاکستان کی گورنمنٹ کے اوپر یا فوج کے اوپر چڑھا دینا. نہیں، ہمارا یہ کام ہی نہیں ہے. ہمارا کام صرف ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا ہے. ہم اپنے ٹیکسز کے ذریعے، میں صابن کی ٹکیا کے اوپر بھی ٹیکس دے رہا ہوں، میں پیٹرول کے ہر لیٹر کے اوپر جو اپنی موٹر بائک میں ڈلواتا ہوں میں ٹیکس دے رہا ہوں گورنمنٹ آف پاکستان کو اس چیز کا کہ انہوں نے وہ تمام چیزیں جو کمٹ کی ہوئی ہیں وہ ان کو پورا کریں گے. سیدھی سی بات ہے. اس کے بعد میں عہدہ بھراؤں، سیدھی سی بات ہے. باقی یہ کہ چونکہ آج کل ایک پروفیشنل معاملات ہیں، ہم لوگ اگر چلے بھی جائیں تو ہماری لاشیں اٹھانی پڑیں گی سب کو. سیدھی سی بات ہے. مطلب آج کل جنگیں اس طرح لڑی جا سکتی ہیں کہ آپ ڈنڈے لے کے اور تسبیحیں ہاتھ میں پکڑ کے پگڑیاں پہن کے تو آپ وہاں پہ پہنچ جائیں. اور یہاں لوگوں کا حال یہ ہے کہ لوگوں کو آپ چھوٹی سی بات سمجھائیں، میرے خلاف وی لاگ بنا دیتے ہیں، جی خالد ابن ولید کی گستاخی کر دی. یعنی وہ وی لاگ میں نے جو درد سے ریکارڈ کروایا اس لیے کروایا تھا کہ تم لوگ جو ہے یہ جو ہے آ کے وامٹنگ کرنا شروع کر دو. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھئی صحابہ کرام کے زمانے میں اگر خالد ابن ولید ایک تلوار کے ساتھ آتے تھے، سامنے سے رومن جنرل بھی ایک تلوار کے ساتھ آتا تھا، برابر کا مقابلہ ہوتا تھا. صرف تعداد کا فرق ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہاں سے رومن جنرل کلاشنکوف لے کے آئے اور یہاں سے خالد ابن ولید تلوار لے کے گئے اور تلوار کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ گولیاں روک لی ہیں، جس طرح سلطان رائی جو ہے وہ بیلچے کے اوپر گولی روک لیتا تھا. وہ ڈرامہ ہی ہو سکتا ہے. تو اس میں میں نے کہا تھا آج ہزار خالد ابن ولید بھی آئے اور سامنے سے ایک کلین شیپ یہودی اگر کلاشنکوف لے کے آ جائے اور لیزر گائیڈڈ گن لے کے آ جائے تو اینڈ رزلٹ کیا ہوگا؟ ان کو اس میں سے یہ نظر آیا میں نے خالد ابن ولید کی توہین کر دی ہے. جب مسلمانوں کی ذہنی پستی کا لیول یہ ہو جائے، انہوں نے کیا سائنس میں ترقی کرنی ہے، کیا انہوں نے اپنی اکانومی درست کرنی ہے، کیا انہوں نے امریکہ یا اسرائیل کے مقابلے پہ کوئی فوج لے کے آنی ہے، ان کی سمجھدانی چھوٹی سی ہے. کیوں؟ مولویوں نے انہیں غلامی میں رہ رہ کے اپنا بھی غلام بنا دیا. مولوی تو خود غلام تھے ہی، ان کو بھی غلام بنا دیا. یعنی وہ پنجابی میں ایک لفظ بولا جا رہا ہے، میں وہ مطلب بولنا نہیں چاہتا، پھر لوگ اس کو وہ لے لیں گے. یعنی اس کو میں انگریزی میں ہی بول دیتا ہوں کہ ٹرانسجینڈر بنا کے رکھتی ہیں لوگ. سیدھی سی بات ہے. دعوے ان کے سنیں تو الحمدللہ میں نے پورا نیریٹو دیا ہے، پورا سولوشن دیا ہے، ایک ایک بات کو ڈسکس کیا اللہ کے فضل سے. میں نے کوئی مطلب اس میں ہار نہیں محسوس کی. لہذا یہ جو لوگ مطلب آ کے بات کر رہے ہیں اور کڑ کے مر رہے ہیں، کڑ کے مرنے کی ضرورت نہیں ہے. دعائیں کریں، سوشل میڈیا کے اوپر آپ ہائی لائٹ کریں ان ایشوز کو، ٹھیک ہے، اپنے بڑوں کو آر دلائیں. ورنہ اگر آپ دوسری طرف جائیں گے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ ملک کے اندر ہی خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، یہی فلسطین بن جائے گا، تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہو، تو کفار ہی اس کا فائدہ اٹھائیں گے نا. لیکن مجھے بتائیں کہ یہ جتنے بڑے بڑے ملے تھے جن کی محبت میں یہ ہمارے ساتھ لڑا کرتے تھے، یہ سارے ان کے اندھے فالوورز، آج ان سے، آج جمعے کا دن تھا، ان سے پوچھتے نا کہ بتاؤ بھی تم نے کیا کیا، کیا کر رہے ہو، عملی اقدام بتاؤ کیا کر رہے ہو. صرف چندے ہی کھائے ہیں پوری زندگی تم لوگوں نے، آج مشکل وقت آیا تو کیا تم نے لایا عمل تیار کیا ہے بتاؤ. میں پولیٹیکل جماعتوں سے پوچھوں گا، ایک سینٹ کا اجلاس بھی تم لوگ بلا سکے؟ اس سے مشکل وقت آنا تھا مسلمانوں کے اوپر. سینٹ کا اجلاس نہیں یہ لوگ بلا سکے. بھئی کہیں وہاں پہ ڈسکشن کی تو مائی باپ امریکہ ناراض نہ ہو جائے، مائی باپ یورپ ناراض نہ ہو جائے. کیوں بھئی؟ اور تم سے تو شمالی کوریا اچھا نکلا، جس کو دہشت گرد امریکہ نے ڈکلیئر کیا ہوا تھا. انہوں نے فلسطینیوں کی حمایت کر دی ہے یار، چائنا نے حمایت کر دی ہے. ان کی اتنی حمایت کرنا بھی کافی ہے. لیکن اگر وہی والی حمایت کرنی ہے طیب اردگان نے یا پاکستان نے یا طالبان نے، طالبان کو تو خیر ابھی تک توفیق ہی نہیں ملی، یا کسی اور نے، مہاتی محمد نے یا محمد بن سلمان نے، تو پھر تم میں اور کافروں میں کیا فرق ہے؟ اتنی حمایت تو کافر بھی کر رہے ہیں فلسطینیوں کی. تو حالت تو آپ کے سامنے. ہم تو بس بار بار اس چیز کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. بالکل ہم یہی کر سکتے تھے، اس سے زیادہ کیا کریں؟ سیدھی سی بات ہے. یہ خود اللہ کے حضور جواب دے ہوں گے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں قیامت کے دن
اگر کسی نے اپنے پوسٹ کے ساتھ انصاف نہیں کیا تو اس نے قیامت کے دن کہنا ہے کہ میں ایک لاوارث لاش کی طرح فٹ پاتھ پہ مر جاتا، مجھے کوئی کفن دینے والا نہ ہوتا، لیکن میں مسلمانوں کا وزیر اعظم نہ ہوتا، میں مسلمانوں کا آرمی چیف نہ ہوتا، میں مسلمانوں کا چیف جسٹس نہ ہوتا، اس سے بہتر تھا میں لاوارث مر جاتا، مجھے کوئی دفنانے والا نہ ہوتا، کم از کم قیامت والے دن میری پکڑ نہ ہوتی۔ بس اس سے زیادہ میں کس لیول پہ اتر کے کسی کو سمجھا سکتا؟ اور اگر کسی نے انصاف کیا تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کہ عرش کا سایہ قیامت والے دن 7 لوگوں کو ملے گا، جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، ان میں سے پہلا شخص وہ ہے جو عادل حکمران ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جو کسی قوم کا حکمران ہے اور وہاں پہ انصاف نہیں کرتا، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، جنت میں جانا تو بڑی دور کی بات۔ اور بخاری مسلم میں حدیث ہے تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، اس سے اس کے سب آرڈینیٹس کے بارے میں، رعیت کے بارے میں سوال ہوگا، اور نبی اسلام نے پہلے نمبر پہ حکمران کا ذکر کیا کہ اس سے پوچھا جائے گا۔ سیدھی سی بات ہے، میں بڑا حیران ہوں، ویسے تو چھوٹے چھوٹے معاملات کے اندر ان لوگوں کی ٹویٹیں آ جاتی ہیں، کوئی ایک پولیٹیکل لیڈر کوئی بات کر دے تو دوسری طرف سے آئی ایس پی آر کی ٹویٹ آ جاتی ہے جواب میں۔ تو یہاں پہ تو مجھے اس لیول کی کوئی ٹویٹ نظر نہیں آ رہی۔ بس ہم کیا کر سکتے ہیں جی، ہم یہی کچھ کر سکتے تھے۔ فلسطین میں ایک بہت ہی شدید معرکہ برپا ہے۔ فلسطین کی زمین اصل میں وہاں کے اصل باشندوں کی ہے، جو سب عرب تھے، اور ایک خاص منصوبے کے تحت وہاں پر اطراف عالم سے، مختلف ملکوں سے یہودیوں کو لا کر بسایا گیا، اور جہاں تک یہودیوں کا تعلق ہے، وہ اگر ایک اسلامی ریاست میں بھی موجود ہیں تو ایک غیر مسلم شہری کے طور پر اسلام نے ان کے حقوق تسلیم کیا۔ یعنی اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کو بھی وہی شہری حقوق حاصل ہیں جو مسلمانوں کو ہوتے ہیں، چاہے وہ بت پرست ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے یہودی ہوں، یا بدھ مت کے ماننے والے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسلامی ریاست کو یہ حکم دیا ہے کہ اگر وہ امن کے ساتھ اور معاہدے کی پابندی کرتے ہوئے اسلامی ریاست میں رہتے ہیں تو انہیں نہ صرف یہ کہ چھیڑا نہیں جائے گا، ان پر حملے نہیں کیے جائیں گے، ان کی جان مال آبرو کا تحفظ کیا جائے گا، بلکہ ان کو اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرنے کا بھی حق حاصل ہے۔ رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جب تشریف لائے تو وہاں کے رہنے والے یہودیوں سے معاہدہ کیا تھا، لہذا کوئی یہودی اگر اسلامی ریاست کے ماتحت رہتا ہے تو اگر وہ کوئی فتنہ برپا نہیں کرتا، امن کے ساتھ رہتا ہے، ملکی قوانین کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو اسلام کو اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ لیکن ان یہودیوں کو اطراف عالم سے لا کر ایک خاص منصوبے کے تحت فلسطین میں جا کر بسایا گیا، اور وہاں سے اس کے اصل باشندوں کو وہاں سے دھکے دے دے کر نکالا گیا، اور یہودیوں کو لا کر پوری دنیا سے جمع کر کے آباد کیا گیا۔ یہ عام یہودی بات نہیں تھی، بلکہ اس کے پیچھے آپ نے لفظ سنا ہوگا صہیونیت، جسے انگریزی میں زائنزم کہتے ہیں۔ یہ ایک خاص نظریہ تھا اور ایک خاص منصوبہ تھا۔ وہ منصوبہ یہ تھا
کہ یہودی ہی سارے دنیا پر حکمرانی کا حق رکھتے ہیں، اور یہودیوں کی ایک ریاست اس جگہ قائم ہونی چاہیے جہاں پر بیت المقدس واقع ہے، اور وہاں سے پھر یہ دوسرے قریبی ملکوں کے اوپر بھی حملہ آور ہو کر وہاں اپنی ریاست قائم کریں گے، ریاست کو توسیع کی جائے، ریاست کی توسیع کی جائے۔ چنانچہ پہلے انہوں نے وہاں پر کچھ زمینیں خریدنی شروع کی، اور اس غرض سے خریدی کہ تاکہ یہاں پر یہودیوں کو لا کر آباد کیا جائے۔ یہودی اگر کوئی زمین عام ہمارے ملک میں بھی اگر کوئی خریدنا چاہے تو ہمیں کوئی اسلامی طور پر، شرعی طور پر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن جس منصوبے کے تحت وہاں پر زمینیں خریدی جا رہی تھی وہ منصوبہ یہ تھا کہ ساری دنیا سے یہودیوں کو اکٹھا کر کے یہاں پر جمع کیا جائے اور اسرائیل کی ریاست قائم کی جائے، اور اسرائیل کو پھر قریبی ملکوں تک پھیلایا جائے، جس کو گریٹر اسرائیل کا نام دیا جاتا ہے۔ ان کے منصوبوں میں گریٹر اسرائیل کا نام دیا جاتا ہے۔ اس میں یہ بھی شامل ہے، اب بھی شامل ہے اس گریٹر اسرائیل کے منصوبے میں، کہ وہ اپنی حدود کو بڑھاتے بڑھاتے مدینہ منورہ تک لے جائیں گے، الیاذ باللہ۔ تو یہ بھی، اور بلکہ پھر اصل منصوبہ تو یہ ہے کہ پوری دنیا پر ہماری حکومت قائم ہو۔ لہذا جب اس وقت یہودی بہت بڑی بڑی تعداد میں نہیں تھے اور آ کر زمینیں خرید رہے تھے، تو ہمارے علماء نے ہندوستان کے اندر، یہ وقت ہے تقریباً 1940 کے آس پاس، تو اس وقت ہمارے علماء کرام نے یہ فتویٰ دیا کہ یہودیوں کے ہاتھ زمین فروخت کرنا ناجائز ہے۔ یعنی وہاں کے مسلمانوں سے یہ کہا کہ تم اپنی زمینیں یہودیوں کو فروخت نہ کرو۔ سوال لوگوں نے یہ کیا کہ بھئی اسلامی حکم تو یہ ہے کہ اگر یہودی ہمارے ملک میں رہتا ہے، کہیں سے بھی آ کے آباد ہوتا ہے اور وہ خریدتا ہے زمین، تو شرعی اعتبار سے ویسے تو کوئی اس کے اوپر روک ٹوک نہیں ہے، لیکن حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے امداد الفتاوی میں یہ فتویٰ دیا کہ اس ماحول میں جس منصوبے کے تحت لا کر ان کو بسایا جا رہا ہے، وہاں یہودیوں کے ہاتھ زمین فروخت کرنا ناجائز ہے۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ منصوبہ در حقیقت صرف زمینیں خریدنے کی حد تک سلطان عبد الحمید جو آخری خلیفہ تھے عثمانی سلطنت، ترکی عثمانی سلطنت، ان کے پاس یہودیوں کا ایک بہت بڑا وفد آیا اور اس سے کہا کہ آپ ہمیں وہاں فلسطین کے اندر کوئی بڑی جگہ الاٹ کر دیں تاکہ ہم وہاں پر جا کر رہیں۔ تو سلطان عبد الحمید نے کہا جب تک میں زندہ ہوں میں اس منصوبے کے تحت وہاں پر بستیاں قائم کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ مسلمانوں نے، علماء کرام نے، سیاسی رہنماؤں نے چونکہ اس منصوبے کو بھانپ لیا تھا، اس لیے انہوں نے اس سے منع کیا۔ آج بھی دیکھو کشمیر کے اندر یہ تحریک چل رہی ہے، کشمیر کے اندر دوسرے علاقوں سے ہندوؤں کو لا کر آباد کیا جا رہا ہے، اور کشمیری علاقے میں چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی جو اکثریت ہے اس اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کے لیے وہاں پر دوسرے علاقوں سے ہندو لا کر آباد کیا جائے۔ تو اس وقت ہم نے بھی فتویٰ دیا، میں نے بھی فتویٰ دیا، اور وہ شائع ہوا پورے کشمیر کے اندر کہ مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی زمینیں ہندوؤں کو فروخت کریں جو دوسرے علاقے سے آ کر آباد کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا مقصد اکثریت کو اقلیت بنانا اور اقلیت کو اکثریت میں تبدیل کرنا ہے۔ یہ منصوبہ جو ہے یہ شرعی اعتبار سے ہم نے کہا کہ لوگوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہاں پر زمینیں بیچیں یہودیوں ہندوؤں۔ وہ فتویٰ بڑے پیمانے پر وہاں پر شائع ہوا اور الحمدللہ اس کا اثر بھی ہوا۔
बहरहाल इसराइल ने पहले तो ज़मीनें खरीदने का सिलसिला शुरू किया, और अफसोस है कि बाज़ लोगों ने अपने ज़ाती मफाद की खातिर जब देखा कि ये बड़ी बड़ी कीमतें देकर खरीद रहे हैं, तो लोगों ने ज़मीनें बेची उनके हाथ। जब उनकी एक अच्छी बड़ी तादाद वहां पर हो गई, तो फिर रफ्ता रफ्ता उन्होंने जारहियत के साथ लोगों को उनकी आबादियों से निकालना शुरू किया, और फिर बरतानिया उनके पुष्ट पर आ गया और उसने बाल्फोर का मशहूर ऐलान करके इसराइल की हुकूमत को तस्लीम कर लिया। ये भी आज से 75 साल पहले का वाकया है, और उसी वक्त जब पाकिस्तान कायम हो रहा था, उसी साल इसराइल का भी क़याम अमल में आ रहा था। और जब पाकिस्तान के बानी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह से पूछा गया इसराइल के बारे में, तो उन्होंने ये कहा कि ये मगरिबी ताकतों का हराम बच्चा है, यानी नाजायज बच्चा है। और उनकी सवाने हयात में उनकी बहन ने ये लिखा है कि जिस वक्त कायद-ए-आज़म आखिरी सांस थे उनके, तो 3 कलेमे उनकी जबान पर थे। एक कश्मीर, दूसरे मुहाजिरीन, तीसरे फलस्तीन, और उसके बाद ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़कर उनका खात्मा हुआ। तो पहले ही मरहले पर उधर पाकिस्तान बन रहा था, उधर इसराइल बन रहा था। तो पाकिस्तान चूंकि इस बात के लिए एक तवक्कुआत उम्मत मुस्लिमा की कायम हो रही थी कि पाकिस्तान रियासत होगा जो पूरे आलम इस्लाम की क़यादत करेगा, उसके मुकाबले में उसी वक्त इसराइल को खड़ा किया गया। और उस इसराइल की जब हुकूमत कायम हो गई, तो उसने जबरदस्ती वहां से फलस्तीनियों को अपने इलाकों से निकालना शुरू किया, और उनको समेट समेट कर बहुत लंबी तारीख है, उसमें समेट कर आखिर में उनको गजा के एक छोटे से इलाके के अंदर महसूर कर दिया मुआसरे में। यानी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिल सकती कि इतने बड़े शहर को एक जालिम हुकूमत वो उसको इसका तरह मुहासरा करते कि सिवाय खाने पीने की अशिया के कोई चीज उनके पास नहीं पहुंच सकती। और इस मुहासरे को साल गुजर गए। अब आप अंदाजा लगाइए कि जो लोग उस मुहासरे में हैं और शबो रोज उनके ऊपर हमले होते हैं, शबो रोज उनके ऊपर मिसाइल मारे जाते हैं, उनके आदमियों को शहीद किया जाता है। मस्जिद अक्सा के अंदर, मस्जिद अक्सा के आसपास वो मुसलमानों को निशाना बनाते हैं। लेकिन सलाम है उन नौजवानों पर जिन्होंने ये सारी इसराइल की बड़ी बड़ी ताकत को सामने रखने के बावजूद पहले उनका पत्थरों से मुकाबला किया। यानी उनके टैंक आते थे और ये इनके पास सिवाय पत्थरों के कुछ नहीं था। और नौजवान लड़के 16 साल, 17 साल, 18 साल के बच्चे वो पत्थरों की बारिश कर करके उनसे निपटा करते थे। ये इब्तिदा थी हमास की। और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने आज उनको इस काबिल किया कि उन्होंने इसराइल की जो ताकत का दबदबा दुनिया पर छाया हुआ था, ये ऐसी ताकत है जिसके पास हजारों की तादाद में तैयारे हैं, आला तरीन तैयारे हैं, मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने का, मिसाइलों को रोकने का एक मजबूत निजाम उसके पास कायम है। ये लोग इन्होंने रफ्ता रफ्ता थोड़ा थोड़ा करके अपनी कुव्वत को बढ़ाना शुरू किया, रॉकेट बनाने शुरू कर दिए। और उनके ऊपर जब रॉकेट बरसाए तो उनका जो वो जगह थी जिसको आयरन डोम कहा जाता है, जहां से के रॉकेटों को नाकारा करने का सिस्टम वहां पर लगा हुआ है, उसको जाकर नुकसान पहुंचाया। और नतीजा यह कि और उनकी इंटेलिजेंस फेल हो गई, उनके तमाम मंसूबे धरे के धरे रह गए। और इन्होंने जाकर उनके अहम मकामात पर उनके हमले शुरू किए।
اور اسرائیل بننے کی تاریخ سے آج تک کبھی اتنا بڑا جانی نقصان اسرائیل نے نہیں اٹھایا تھا جتنا اس حماس کی حملوں کے ذریعے اس کو پہنچا. اس وقت تک جو اطلاع ہے خود ان کے اعتراف کے مطابق وہ 1300 آدمی ان کے مر چکے ہیں اور خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے اور کوئی شہر ایسا نہیں ہے ان کا جس کے اوپر انہوں نے راکٹ نہ داغے ہوں. لیکن اس کے جواب میں انہوں نے جس وحشت و بربریت کا سلوک غزہ کے رہنے والوں پر کیا ہے اس کی بھی تاریخ میں مثال ملنی مشکل. یہ ساری دنیا کا بین الاقوامی قانون ہے کہ جنگ کے اندر آپ بے شک دشمن کے دفاعی مراکز پر حملے کریں, آپ دشمن کو خود براہ راست دشمن کے اوپر کو نقصان پہنچائیں, لیکن جو شہری آبادی ہے اس شہری آبادی پر بمباری کرنا یا اس کو برباد کرنا یہ دنیا کے مانے ہوئے عالمی قوانین کے بالکل خلاف ہے, بلکہ اس کو جنگی جرائم میں شمار کیا جاتا ہے. جنگی جرائم. اور پھر بمباری بھی جو اطلاعات ہیں وہ کہ اس میں وہ فاسفورس کے بم جلانے والے لاشیں جلی ہوئی نظر آ رہی ہیں, وہ ان فاسفورس بم وہ کسی بھی لڑائی میں استعمال کرنا بین الاقوامی طور پر ناجائز ہے, نہ غیر قانونی ہے. کیمیابی بم جو اس کا استعمال کرنا بھی بین الاقوامی طور پر ممنوع ہے, لیکن وہ بم برسائے جا رہے ہیں اور غزہ کے شہر کو کھنڈر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ سب ہو رہا ہے اور اس کے مقابلے میں حماس کے جانباز جو ہیں وہ اس کا مقابلہ کر رہے ہیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں. ادھر صورتحال یہ ہے کہ اسرائیل کی مدد کے لیے, اس کی حمایت کے لیے ساری مغربی طاقتیں یکجا ہو گئی. امریکہ کہتا ہے, امریکہ کا وزیر خارجہ وہاں جا کر کہتا ہے کہ اسرائیل جب تک ہم موجود ہیں, یعنی امریکہ موجود ہے, اسرائیل کا کوئی بال بکا نہیں کر سکتا. ہم اس کے پیچھے کھڑے, ہم اس کے ساتھ کھڑے. برطانیہ کہتا ہے اور سارے جو مغربی ممالک کہلاتے ہیں ان سب نے بیک آواز اسرائیل کی حمایت کا اعلان کیا. اس کی پشت پر سب کھڑے ہیں. اس یعنی بقول قائد اعظم محمد جناح کے اس ناجائز بچے کی دنیا کھڑی, امریکہ سے لے کر برطانیہ تک اور دوسرے یورپی ممالک تک. ایک طرف سے یہ حال ہے, پوری غیر مسلم دنیا بھارت سمیت اس کی پشت پر کھڑا ہے. بھارت کہتا ہے میں اسرائیل کے ساتھ ہوں. اس لیے ساتھ ہوں کہ عالم اسلام کو اگر دیکھو تو مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک عالم اسلام اس طرح ایک زنجیر کی شکل میں ہے, ایک کے ساتھ دوسرا, دوسرے کے ساتھ تیسرا. پورا عالم اسلام انڈونیشیا سے لے کر مراکش تک ایک زنجیر ہے. اس کے بیچ میں صرف دو غیر مسلم حکومتیں حائل ہیں, ایک بھارت, ایک اسرائیل. تو دونوں ایک دوسرے کے یار و مددگار ہیں. تو بھارت نے بھی اعلان کیا کہ ہم بھی اس کی حمایت کریں گے اسرائیل کا, اور ساری مغربی دنیا اس کی حمایت کرے. لیکن افسوس جس بات پر ہے اور جس بات کا شدید صدمہ ہے کہ مسلمان ممالک جو انڈونیشیا سے مراکش تک پھیلے ہوئے ہیں, جو غزہ کے برابر آباد ہیں, جو اسرائیل ایک چھوٹا سا نقطہ ہے ان کے ارد گرد مسلمان ملکوں کے اعتبار سے, وہ ایسا ہے کہ اگر کسی زمانے میں کہا جاتا تھا کہ اگر سارے مسلمان مل کے تھوک بھی دیں تو اسرائیل غرق ہو جائے. لیکن افسوس ہے کہ سارے مسلمان ملک صرف یا تو خاموش ہیں یا محض زبانی کلامی حمایت کا اعلان کر رہے ہیں. اللہ کے بندو, نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انما المؤمنون کجسد واحد, سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں. اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد
बिलहुम्मा वस्सहर औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया सारे मुसलमान एक जिस्म की तरह है, अगर उसके किसी उज़्व को कोई तकलीफ पहुंचती है, जिस्म के इंसान के जिस्म में किसी भी उज़्व को अगर कोई दर्द होता है, कोई तकलीफ पहुंचती है, तो सारा जिस्म वो रात को बेदार रहता है, बुखार उसको चढ़ जाता है, सारा जिस्म उस तकलीफ को महसूस करता है। तो इसी तरह अगर किसी एक मुसलमान को रूए जमीन पर कहीं भी बसने वाला हो, उसको अगर तकलीफ पहुंचती है तो सारे मुसलमानों को उसकी तकलीफ पहुंचनी चाहिए। ये फरमाया था नबी करीम सरवरद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। कुरान ने ऐलान किया इन्नमल मुमिनूना इख्वा, सारे मोमिन भाई भाई हैं, ये ऐलान किया। और उसकी बिना पर जो ये कौमियत की दीवारें हैं उन्होंने तोड़ दी और बतलाया कि मोमिन होने के बाद एक ही उम्मत है और वो उम्मत है उम्मत मुस्लिमा। वो कहीं भी उसका फर्द रह रहा हो, वो अफ्रीका में रहता हो, वो एशिया में रहता हो, वो यूरोप में रहता हो, वो मशरक़ औसत में रहता हो, वो कहीं रहता हो, हर मुसलमान एक दूसरे का भाई है। और भाई होने का तकाजा यह है कि हदीस में फरमाया कि ला युस्लिमुहु व ला यखजुलुहु, मुसलमान दूसरे मुसलमान को बेयारो मददगार नहीं छोड़ता। ला युस्लिमू, ना उसको दुश्मन के हवाले करता है और ना उसको बेयारो मददगार छोड़ता है। मुसलमान की खासियत यह है। लिहाजा इस नुक्ते नजर से अगर देखा जाए तो मुसलमानों की तारीख से भरी पड़ी है कि एक जगह पर अगर मुसलमान को के ऊपर कोई दुश्मन हमला आवर हुआ है तो दूसरे मुसलमान उस पर आकर उन हमलों से और उन जुल्म और सितम से निजात दिलाई है। हमारे हिंदुस्तान की पूरी तारीख से भरी हुई है। जब हिंदुओं के मजालिम मुसलमानों पर होते थे तो अफगानिस्तान से बड़े बड़े रहनुमा और बड़े बड़े बहादुर लोग आए और आकर उनको निजात दिलाई। हज़रत शाह वलीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में मरहटों का गलबा हो गया था, मुसलमानों पर बहुत जुल्म होता था, तो हज़रत शाह वलीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने खत लिखकर अफगानिस्तान से अहमद शाह अब्दाली को बुलाया और उस अहमद शाह अब्दाली ने आकर पानीपत में जो लड़ाई लड़ी उसने मराठों की कमर तोड़ दी। तो एक मुसलमान का काम यह है कि दूसरा मुसलमान खा किसी इलाके में बसता हो, कोई जबान बोलता हो, लेकिन इस्लाम का रिश्ते ने उनको एक लड़ी में पिरोया हुआ है और उसका काम यह है कि उसको अपना भाई समझकर उसकी हर मुमकिन मदद करे। अब मैं जो मकाम है इबरत का, मकाम है अफसोस का, सदमे का, कि सारी मगरिबी दुनिया इसराइल जैसे छोटे से नाजायज बच्चे की हिफाजत के लिए कमर बस्ता है। बाकायदा वहां से तैयारा बरदार बेड़ा भेज दिया गया है इस छोटे से इलाके के ऊपर हमला करने के लिए, और उसके साथ मजीद खुद उसके पास बहुत बड़ी ताकत है जो हमास की ताकत के मुकाबले में वो 1000 दर्जा फौकियत रखती है, लेकिन वो फिर भी कहता है कि मुझे और इमदाद दो ताकि उसको और ज्यादा कुव्वत हासिल हो। अमेरिका का वजीर खारजा जाकर उसको तसल्ली देता है कि हम बैठे हैं तुम्हारी पुष्ट के ऊपर। तो कुरान ने कहा था ना कि गुरिबत अलैहिम ज़िल्लत वल मस्करतु इल्ला बिहब्लिम मिनल्लाहि व हब्लिम मिनन नास। ये कुरान ने फरमाया था कि इनके ऊपर जिल्लत और मस्करत का ठप्पा लगा दिया गया है, लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि कुछ लोग आकर इनकी मदद कर देंगे तो उस मदद की वजह से ये थोड़ी सी इज्जत पा जाएंगे। कुरान ने पेशेनगोई की थी। तो आज अमेरिका वो हब्लिम मिनन नास और बरतानिया यूरोपीय ताकतें वो हब्लिम मिनन नास का मुजाहरा कर रही है कि वो लोग उनकी जाकर मदद कर रहे हैं। और आलम इस्लाम सोया हुआ है, मराकश से इंडोनेशिया तक फैला हुआ। इसराइल को देखो तो बीच में एक छोटा सा एक नुक्ता है और पूरा आलम इस्लाम उस दाएं बाएं फैला हुआ है, लेकिन वो सिर्फ जबानी कलामी बातों के ऊपर हद तक महदूद है। कोई मदद नहीं पहुंचाई जा रही, न हमास को कोई मदद पहुंचाई जा रही है, न गज्जा के बाशिंदों को
جو جن میں بچے مر رہے ہیں، عورتیں مر رہی ہیں، بچوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں، اور ان کے اوپر سے بجلی بند ہے، ان کا پانی بند ہے، اور ان کے لیے غذائیں پہنچانے کا راستہ بھی بند ہے۔ مصر کے ذریعے مصر نے چاہا تھا کہ ان کو کچھ راستہ مل جائے کہ جس سے وہ کچھ کم از کم غزہ کے لوگوں کی مدد کر دیں، اس کو بھی اسرائیل نے مسترد کر دیا کہ نہیں، یہ نہیں کھولنے دیں گے۔ اب وہ بیٹھے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی، اچھا آپ نہیں کھولنے دیتے تو ٹھیک ہے بھائی، ہم بھی نہیں کھولتے۔ گویا آپ کے حکم کے ہم تابع ہیں، آپ اگر ہمیں راستہ کھولنے کا حکم دیں گے تو کھولیں گے، ورنہ ویسے ہی بیٹھے رہیں گے۔ یہ حالت ہو گئی ہے پورے عالم اسلام کی۔ پاکستان الحمدللہ سارے عالم اسلام میں فوجی اعتبار سے سب سے زیادہ طاقتور ہے اور ایٹمی طاقت ہے، لیکن پاکستان کو ایسا الجھایا گیا ہے، اقتصادی زنجیروں کے اندر جکڑ کر ایسا پھانسا گیا ہے کہ وہ قرضوں کے اس کے اوپر انبار ہیں، قرضے بھی انہی لوگوں کے ہیں، لہذا وہ غلامی کی زنجیروں میں، پاکستان اقتصادی غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ لہذا یہاں سے بھی جو بیانات آ رہے ہیں وہ پھسپھسے قسم کے، جن میں کوئی جان نہیں، صرف یہ کہ بھئی حمایت ہے۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیں ہمارا میڈیا وہ ان خبروں کو کوئی اہمیت ہی نہیں دے رہا۔ اس جو بجائے وہ جو ہمارے آپس کے جھگڑے ہیں، ہر اس کے اندر آپ کھولو، اگر میڈیا کو کھولیں تو جو آپس کے جھگڑے ہیں ان کا تذکرہ ملے گا کہ نواز شریف آ رہے ہیں اور عمران کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، وہ عمران خان اور نواز شریف اور شہباز شریف اور سارا جو میڈیا ہے انہی کی خبروں سے بھرا ہوا ہے، اور کرکٹ کی خبروں کو بھی مقدم کیا ہوا ہے۔ آخر میں جا کر دو چار جملے وہ اسرائیل فلسطین سے متعلق آ جاتے ہیں۔ یہ بے شرمی کی اور بے حیائی کی اور بے غیرتی کی زبردست مثال ہے کہ ہمارے کانوں پر جو ہی نہیں رنگ رہی۔ تو میرے بھائیوں، اس وقت یہ میں اپنا درد دل آپ کے سامنے پیش کرنا تھا۔ اصل بات تو یہ ہے کہ یہ کام ہے تو حکومتوں کا کہ وہ سوئی پڑی ہے، اور اس موقع پر یہ ایسا موقع تھا کہ اگر سارا عالم اسلام متحد ہو کر اس حماس کے پیچھے کھڑا ہو جاتا تو اسرائیل کا نام و نشان مٹ سکتا تھا، لیکن افسوس ہے کہ اس کی کوئی صورت فی الحال نظر نہیں آ رہی۔ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے کوئی صورت پیدا فرما دے، لیکن عوام کے اندر بھی یہ جذبہ تو ہونا چاہیے کہ وہ اپنے ان جذبات کو اپنی حکومتوں تک پہنچائے۔ مختلف ملکوں میں مظاہرے ہو رہے ہیں، اردن میں مظاہرہ ہوا اور اس میں لوگوں نے اپنے جذبات پہنچائے کہ بھئی حکومت کو اس کام میں حصہ لینا چاہیے۔ یہ ساری مختلف ملکوں میں ہو رہے ہیں، لیکن یہاں سے کوئی عوامی سطح پر بھی کوئی بلند آواز نہیں اٹھ رہی۔ تو اس عوام کو چاہیے کہ اپنے ان جذبات کا اظہار کریں، اور سارے مسلمان ملکوں کے اندر یہ عوام کو یہ چاہیے کہ وہ اسرائیل کی مذمت میں اور حماس کی حمایت میں اپنی آوازیں بلند کریں۔ ایک بات تو یہ ہے، کیونکہ وقت مختصر ہے اس لیے بات کو اور مختصر کر رہا ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمارے آپ کے کرنے کا کام کیا ہے؟ اس پورے پس منظر میں جبکہ مسلمان ملکوں کی حکومتیں وہ اپنا صحیح فریضہ بظاہر ادا نہیں کر رہی، تو اس صورت میں ہمارے کرنے کا کام کیا؟ پہلا کام تو میں نے ابھی عرض کیا کہ اپنی سطح پر آوازیں اٹھائی جائیں، اور حکومتوں سے یہ مطالبہ ہو کہ آپ اس جنگ کے اندر غیر جانبدار ہو کر نہ بیٹھیں، بلکہ حماس کی مکمل حمایت کریں۔ صرف زبانی نہیں، بلکہ ان کو امداد پہنچانے کا جو بھی طریقہ ممکن ہو ان کو امداد پہنچائی جائے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جو پھر دوسری بات یہ ہے کہ ایک مسلمان کا ایک بہت بڑا ہتھیار، جس کو کہ افسوس ہے کہ ہم ہتھیار نہیں سمجھتے، وہ ہے دعا۔
اللہ تبارک و تعالی مسبب الاسباب ہے. یہ سارے اسباب، یہ راکٹ، یہ میزائل، یہ طیار بردار جہاز، یہ سب کچھ سارے کیا ہیں؟ ظاہری اسباب اور وسائل ہیں. ان میں تاثیر پیدا کرنے والا کون؟ سوائے اللہ کے کوئی نہیں. لہذا ایک طرف ہم اپنی آواز بلند کریں. اور یہ دیکھو ایک آیت کریمہ پڑھتا ہوں میں، اور وہ آیت ہمارے سارے حکمرانوں کو پہنچانے کی ضرورت ہے. وہ آیت کیا ہے؟ قرآن کریم فرماتا ہے مَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا. قرآن کریم فرما رہا ہے ہم سب سے، پورے مسلمانوں سے، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم جہاد نہیں کرتے اللہ کے راستے میں، اور ان پسے ہوئے مسلمانوں کے راستے میں جو یہ دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں اس بستی سے نکال دے جس کے حکمران ظالم ہیں، اور ہمارا کوئی یار و مددگار پیدا کر دے، ہمارا کوئی مدد کرنے والا پیدا کر دے. وہ یہ دعائیں مانگ رہے ہیں اس بستی کے لوگ جس بستی کے اہل ظالم ہیں. تو یہ پوری آیت چشمہ ہو رہی ہے غزہ کے مسلمانوں کے اوپر کہ وہ پسے ہوئے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اس مصیبت سے نکال دے. تو قرآن کہتا ہے کہ اے مسلمانوں تم کیوں ان کے راستے میں جہاد نہیں کرتے، تم ان کے راستے میں کیوں قتال نہیں کرتے. تو یہ ساری تنبیہات ہیں. تو ہم عام آدمی خود جا کر اس جہاد میں شریک نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس کو آتا ہی نہیں، اور نہ وہ جا کر سوائے ان کی مشکلات میں اضافہ کرنے کے کوئی اور کام کر سکتا ہے. لیکن اپنی حکومتوں کو اس پر اپنے جذبات کا اظہار کر کے اس پر مجبور کر سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ ہماری حکومتیں یا ہماری افواج وہ اتنی بے حس ہوں اور اتنی بے حیا ہوں کہ سارے کے سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے وہ اپنی کوئی نہ کوئی کوشش نہ کرتے ہوں. بعض اوقات ان کوششوں کا سامنے مظاہرہ نہیں ہو پاتا، لیکن اگر عوام کی قوت ان کے پیچھے ہو تو پھر ان کو ایک طاقت حاصل ہو جاتی ہے، ان کو ایک حمایت حاصل ہو جاتی ہے. تو اس طرح ایک تو آواز اٹھانے کی ضرورت ہے ہر سطح پر، اور دوسرے رجوع اللہ. اللہ تعالیٰ سے کوئی نماز خالی نہ جائے جس میں ان کے حق میں دعا نہ کی جائے. ہر مسلمان کا یہ فریضہ ہے کہ ان کے لیے دعائیں کریں. ہمارے بزرگوں کا ایک طریقہ یہ رہا تھا کہ جب اس طرح کی کوئی سارے مسلمانوں پر افتاد آتی تھی تو وہاں پر ختم ہوتے تھے. آیت کریمہ کا ختم ہوتا تھا، اس میں حسن حسین کا ختم ہوتا تھا، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتے تھے. مسلمان ساتھ بیٹھ کے وہ ختم کیا کرتے تھے. تو اس کا بھی اہتمام ہمیں کرنا چاہیے. اور یہ دعا بڑا زبردست ہتھیار ہے. حدیث میں قرآن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الدعاء سلاح المومن. دعا جو ہے یہ مومن کا ہتھیار ہے، اور ایسا ہتھیار ہے کہ جس کو استعمال کر کے قرآن نے فرمایا کم من فئۃ غلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ اس کے نتیجے میں چھوٹی سی جماعت بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی. اور اس کا منظر ہم نے بہت مرتبہ تاریخ میں دیکھا ہے. اس وقت اس کی تفصیل بیان کرنا مشکل ہے، لیکن یہ کہے کا نتیجہ ہے اللہ سے رجوع کرنے کا، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کا. یہ گناہوں کی شامت اعمال ہے جو ہم پر مسلط ہے. تو یہ شامت اعمال کو اللہ تعالیٰ دور کر دے. یہ اس کی دعا کرنا، توبہ کرنا، استغفار کرنا، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا، یہ ہمارا کام ہونا چاہیے، اور یہ ہمارا صبح شام کا وظیفہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. فلسطین کے بارے میں لوگ مجھ سے سوال کر رہے ہیں آپ بیان کیوں نہیں ریکارڈ کرواتے. یہ غلط فہمی ہے، غلط بیانی ہے. فلسطین کے بارے میں نے بہت سارے بیان ریکارڈ کروائے ہیں، اور یہ مسئلہ 2 اور 2 4 کی طرح ہے. ساری دنیا جانتی ہے کہ فلسطینیوں پہ ظلم ہو رہا ہے، اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہو سکتی. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس ظلم سے ہم ان کو بچائیں کیسے، اس پہ غور کرنا چاہیے. آواز تو سب اٹھا رہے ہیں، ہم نے بھی اٹھائی ہے، لوگ بھی اٹھا رہے ہیں.
اور یہودی جو کچھ کر رہا ہے وہ ظلم ہے، بربریت ہے. پورے رمضان ان کا مسجد اقصیٰ میں کیا کچھ کیا ان لوگوں نے. ہم نے بھی ختم قرآن پہ ان کے لیے بہت اپنی طرف سے جتنی ہم دعائیں مانگ سکتے تھے مانگی ہیں. تو دیکھیں اس وقت جو ہے نا دو کام ہم کر سکتے ہیں. ہمارے اور آپ کے کرنے سے وہ کچھ نہیں ہوگا جو ہمارے حکمرانوں کے کرنے سے ہوگا. جمہوری حکمران دیکھتے ہیں کہ ہماری پبلک کیا چاہتی ہے ہم سے. اگر پبلک بھرپور طریقے سے فیس بک پر، سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پہ، یعنی سوشل میڈیا کے جتنے بھی ذرائع ہیں بھرپور احتجاج کرے تو ہمارے حکمران بھی احتجاج کرنے پر مجبور ہوتے ہیں. اس وقت طیب اردگان جس طرح اس فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھا رہے ہیں نا، اگر جب تک یہ ہمارے سارے اسلامی کنٹریز کے سربراہان اس انداز سے آواز نہیں اٹھائیں گے اس وقت تک بات بننے والی نہیں ہے. کشمیر کے مسئلے پر بھی ایسا ہی تھا، آواز اٹھانے کی کوشش کی گئی لیکن دوسرے مسائل کھڑے کر کے اس آواز کو بعض حکمرانوں نے بھی اس وقت آواز اٹھانے کی کوشش کی تھی لیکن دوسرے سیاسی وہ کچھ ایسے وہ دھرنے مرنے یہ سب چیزیں وہ آواز دب گئی. پھر تو ہمارے ہاں لوگوں میں شعور نہیں ہے. ایک موضوع چل رہا ہوتا ہے، لوگ اس کی طرف آ رہے ہوتے ہیں، دوسرا ٹاپک چھیڑ دیا جاتا ہے. لوگوں میں یہ شعور نہیں ہے کہ وہ اس دوسرے ٹاپک کی طرف لگ جاتے ہیں. تو بھائی آپ اس چھوٹے ٹاپک کو چھوڑ کر جو اصل ہدف ہے آپ اس کو فوکس کرو، اس پہ آواز اٹھاؤ. دیکھیں اب یہ ہینڈی کیم نے بہت کام آسان کر دیا ہے. فلسطینیوں پہ پہلے جو ظلم ہوتا تھا وہ ویڈیو کی زینت نہیں بنتا تھا. اب کیا ہوا ہے کہ لوگوں کے پاس کیمرے ہیں، لوگ فلسطینیوں کی شجاعت دیکھ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے پتھر مار رہے ہیں. ایک بچی کو گرفتار کیا جا رہا ہے، وہ مسکرا کے گرفتاری پیش کر رہی ہے. یہ نر لوگوں کا کام ہے، شیروں کا کام ہے. یہ فلسطین کے جو عرب مجاہد ہیں ان کی عظمت کو کروڑہا دفعہ سلام ہے، جو بہادری کے ساتھ وہ ڈٹے ہوئے ہیں. شاید ہم اور آپ کے ساتھ اگر یہ کچھ ہوتا تو شاید ہم اور آپ یہ استقامت نہ دکھاتے، لیکن دنیا نے ان کو نہتا چھوڑ دیا ہے. ان کی مدد بھی کیا ہو رہی ہے، ان کو روٹی پہنچاؤ. اور بھائی ایک آدمی آپ کو کلاشن کوف سے مار رہا ہے تو اس کا حل یہ کہ اس کو چاقو تو دو کم از کم دفاع کرنے کے لیے. تو چاقو دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. بہت زیادہ بات ہوگی ان کے بھوکوں کو روٹی کھلا دو اور ان کے زخمیوں کا علاج کر دو. تو اصل فلسطینیوں کی مدد جو ہمارے حکمرانوں پر لازم ہے، تمام اسلامی کنٹریز پر لازم ہے کہ جب فلسطینیوں پہ گولیاں برسائی جا رہی ہیں تو گولی کے دفاع کے لیے ان کے پاس ڈھال تو ہو، کم از کم چاقو تو ہو لڑنے کے لیے. تو یہ دنیا کو لارے رپے دے کے نا پھر اس وجہ سے یہ جو پھر احتجاج ہو رہے ہیں نا، جس طرح اس پہ پھر انسان کا خون اور جلتا ہے کہ یار تم تو ان کے زخموں پہ نمک چھڑک رہے ہو. ایک آدمی مر رہا ہے، پٹ رہا ہے، آپ کہے اس کے منہ میں روٹی ڈالو، اس کو نوالا دو. اس کو وہ روئے گا، کہے گا مجھے نوالے کی ضرورت نہیں ہے، جو مجھے مار رہے ہیں مجھے دفاع کے لیے کوئی چیز دو. تو یہ بہت بڑا ایشو ہے بھائی. ہمارے حکمرانوں پہ ہمیں دباؤ ڈالنا چاہیے. ہمارے حکمرانوں پہ ہم جو اپوزیشن ہے اس کو بھی چاہیے کہ اپنے اختلاف بھلا کے حکومت سے یہ مطالبہ کرے کہ اگر آپ فلسطینیوں کے حق میں یونائٹڈ نیشن میں آواز اٹھاتے ہو مل کے، ہم اپنے ان حقوق سے دستبردار ہونے کے لیے، حقوق سے مراد ان مطالبوں سے دستبردار ہونے کے لیے تیار ہیں. تو ایسا جاندار کام کوئی کر نہیں رہا ہے. تو ہر آدمی بس ایک ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بہت سب تو نہیں کہہ سکتے، بہت سے لوگ اپنے جہاں کوئی ایسا ایشو کھڑا ہوتا ہے نا اپنے کچھ سیاسی مفاد حاصل کرتے ہیں. بس ہر کیس میں ایسا ہی ہوتا ہے. اپنی یعنی یوں سمجھے کہ اس طرح کی کیسز کو کیش کرا کے اپنے آپ کو پروموٹ کرنا اور لوگوں کے سامنے باور کرانا کہ میں بہت مظلوموں کے دفاع کے لیے میرے اندر بہت بڑا جذبہ ہے. پریکٹیکلی کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو اس لیے یہ جو ہماری جتنی بھی سیاسی تنظیمیں ہیں سب سے پہلے ان کی ذمہ داری بنتی ہیں یہ کال کریں، یہ لوگوں کو بلائیں، بولے بھائی کنٹینر رکھے جائیں گے، مطالبات ہوں گے، ہم اپنے وزیر اعظم پہ دباؤ ڈالیں گے، آپ نے یہ آواز اٹھانی ہے. یہ سعودی عرب میں بھی ہو، پاکستان، ترکی تو کر رہا ہے کافی حد تک، ملیشیا میں بھی ہو. تو سارے ملکوں کے سربراہان کی جب آوازیں اکٹھی ہوں گی تو پھر ایک جان پیدا ہوگی اس نعرے میں، اس دعوے میں. ویسے اگر آپ کرتے رہیں گے، دعائیں تو ہو رہی ہیں ان کے لیے اور کچھ ٹرسٹ ہیں جو ان کو خوراکیں بھی پہنچا رہے ہیں، لیکن یہ مدد کا جاندار طریقہ نہیں ہے. فلسطینیوں کو یونائٹڈ نیشن بھی حق دیتی ہے. یہ مسئلہ ابھی تک ایسا ہے کہ یونائٹڈ نیشن
بنیادی طور پر فلسطینیوں کے ساتھ ہے. امریکہ ویٹو پاور استعمال کر کے یونائٹڈ نیشن کو کوئی فیصلہ کرنے نہیں دیتا. میں حیران ہوا تھا جب میں نے اپنے طور پہ تحقیق کی کہ پورا یورپ اس وقت فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہے سوائے لندن کے اور امریکہ کے. یہ دو ملک اس معاملے میں خیانت کرتے ہیں. یہ لوگ اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں, یو ایس اے اور یو کے. باقی غیر مسلم بھی اس مسئلے میں آپ کے ساتھ ہے. تو اس میں تو اگر مسلم کنٹریز متحد ہو کے یونائٹڈ نیشن میں مضبوط طریقے سے آواز اٹھائیں تو آپ کے حق میں بہت کچھ ہو سکتا ہے. لیکن مسئلہ غیروں کا نہیں ہے, مسئلہ اپنوں کا ہے. ان تلوں میں تیل نہیں ہے. اور اپنوں کا بھی مسئلہ نہیں ہے, عوام کا مسئلہ ہے. عوام کے جو سیاسی لوگ ہیں وہ ان کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے تو استعمال کرتے ہیں, عوامی مفاد کے لیے استعمال نہیں کرتے کہ ملک کا فائدہ کس میں, عوام کا فائدہ کس میں. تو اس لیے بھائی اس میں جو ہے نا کچھ جو ہماری سیاسی تنظیمیں ان کی بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ بہت بھرپور طریقے سے. ابھی یہ مسئلہ گرم ہے, ساری دنیا ویڈیوز دیکھ رہی ہے, لوگ جمع ہو جائیں گے آپ کی دعوت پر. تو اس طرح سے تو مؤثر کام ہو سکتا ہے, ورنہ جس طرح سے ہو رہا ہے اس طرح سے یہ ان کے بس یوں سمجھو کہ ان کے زخموں پہ نمک چھڑکنے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے. کشمیر کا بھی یہی ہے, جب کشمیر میں ظلم ہوتا ہے تو بھائی ہم چھوٹے چھوٹے مسائل پر کتنے بڑے بڑے دھرنے ہو جاتے ہیں ہمارے چھوٹے چھوٹے مسائل پر, اور کیسے حکومت پہ مطالبات منوائے جاتے ہیں. تو یہ تو بڑے بڑے مسائل ہیں. قرآن میں اللہ کا کیا ارشاد ہے, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اس کو شاعر نے اس آیت کا ترجمہ شعر میں کیا ہے, خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. جب ہمیں اپنی حالت کے بدلنے کا خود ہی خیال نہیں ہے تو اللہ بھی ہماری حالت کو تبدیل نہیں کرے گا. دیکھو جو فلسطینی مجاہدین ہیں جو شہید ہو رہے ہیں وہ تو کامیاب ہو گئے, ان کی آزمائش نہیں ہے, یہ آزمائش ہماری ہے. یہ ان کی آزمائش نہیں ہے, انہوں نے اپنا فرض ادا کر دیا. کئی دہائیاں ہو گئی ہیں وہ یہودی کا بیت المقدس پہ قبضہ نہیں ہونے دے رہے. یہ ان کے نہ رونے کی علامت ہے. وہ اللہ کے دربار میں کامیاب ہو چکے ہیں. مسئلہ ان کے ساتھ نہیں ہے, مسئلہ میرے اور آپ کے ساتھ ہے. ہم نہ کہیں الٹے لٹکے ہوئے ہوں, قیامت کے دن ہمارے حکمران نہ لٹکے ہوئے ہوں. تو اس لیے اپنی جو سوچ ہے نا, اپنا جو مطالبے کا جو ہدف ہے اس کو ایک کرنے کی ضرورت ہے. پوری قوم کی کاز ایک ہونی چاہیے, ہدف ایک ہونا چاہیے, اس پہ ڈٹنا چاہیے.